بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کی کچھ صفتیں خصلتیں ذکر ہوئی، اب اس کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلے رکوع میں شروع کی آیتوں میں ایمان والوں کی صفتیں ذکر ہوئی متقین کی، اور پھر اس کا نتیجہ ذکر ہوا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب اس رکوع کے شروع میں منافقین کی کچھ خصلتیں، عادتیں اور ان کا کردار ذکر ہوا۔ اب اس کا رزلٹ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، تو کامیاب نہیں ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا، اور نہیں تھی مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اولئک، یہی لوگ جن کی اوپر صفتیں ذکر ہوئی، عادتیں ذکر ہوئی، الذین، وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا یا جنہوں نے لیا یا جنہوں نے اختیار کیا۔ اشتروا، یہ لفظ اشترا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بیچنا اور خریدنا، دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بیچنے کے معنی میں بھی اور خریدنے کے معنی میں بھی۔ اشتروا، بیچا یا خریدا، دونوں معنی کر سکتے ہیں، اور اس کا مجازی معنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجازی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہے لے لینا، اختیار کر لینا۔ اشتروا، خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، ضلالہ، گمراہی، ہدا کے مقابلے میں، ہدا، ہدایت، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اس سورت کی دوسری آیت میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ھدی معنی ہدایت، اور اس کے مقابلے میں الضلالہ، گمراہی، اور اسی الضلالہ سے ضالین لفظ نکلا ہے۔ گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت کے ساتھ معنی جیسے روپے پیسے کے ساتھ انسان کوئی چیز خریدتا ہے، تو انہوں نے ہدایت کو بطور کرنسی کے، بطور قیمت کے ادا کر دیا، اور اس کے مقابلے میں گمراہی کو لے لیا۔ تو یہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جو منافقین تھے ان کے پاس تو ہدایت کبھی رہی نہیں ہے، تو اس کو دے کر انہوں نے گمراہی کس طرح خرید لی؟ تو اس کا جواب کچھ مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں خریدنے سے مراد حقیقت میں خریدنا، لینا نہیں، بلکہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی دو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی تھی، ایک ہدایت اور ایک گمراہی، تو ان دونوں میں سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیے، چوائس کر لی، منتخب کر لیے، پسند کر لیا۔ تو یہ تیسرا معنی ہوگا کہ پھر اشتروا، جنہوں نے اختیار کیا یا لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں یا ہدایت کے مقابلے میں۔ اور دوسرے معنی کے مطابق پھر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ فطری ہدایت جو ہے وہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مومن پیدا ہوتا ہے۔ فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، اس کا جو معاشرہ ہوتا ہے آس پاس، اس کے گھر والے، اس کا معاشرہ اسے
یا یہودی بنا دیتے یا عیسائی بنا دیتے یا مجوسی بنا دیتے، یعنی کوئی بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ ایک ہندو کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مسلمان اور مومن پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر والے پھر اس کو بڑا ہوتے ہوتے جو نا ہندو بنا دیتے ہیں اور اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ نہیں تو بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اس لیے دیگر احادیث کے مطابق اگر کافروں کے بچے وہ بلوغت سے پہلے اور بچپنے میں ہی وفات پا جائے تو یہ بچے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ فطری ہدایت ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی حفاظت نہیں کی، اور پھر جب ان کے سامنے آگے گمراہی آئی تو انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ تو یہ توجہ بھی کی جا سکتی ہے، اور پہلی والی بھی، کہ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دو چیزیں رکھی گئی تو انہوں نے ہدایت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ تو اشتروا انہوں نے لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے مقابلے میں، اور پہلا معنی جو ہے وہ اس انداز سے ہوا کہ اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں یا ہدایت کے ساتھ، یعنی ہدایت کو بطور قیمت کے ادا کیا۔ تو ایک طور سے انہوں نے تجارت کی کاروبار کیا، اور اس کو عربی گرامر کا ایک فن ہے جس کو بلاغت کہا جاتا ہے، اس میں اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، یعنی منافقین کے یہ جو عمل ہے اس کو ہدایت اس سے تجارت سے کاروبار سے تشبیہ دی ہے۔ تو ایک طور سے انہوں نے کاروبار کیا، لین دین کیا، تو کاروبار انسان کرتا ہے فائدے کے لیے، تو انہوں نے اس کاروبار میں فائدہ کیا یا نقصان؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما، تو نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، فا کا معنی تو یا پھر یا پس، اور ما کا معنی نہیں، فما تو نہیں، فما پس نہیں، ربحت کامیاب ہوئی، تجارت ہم ان کی، فما ربحت تو نہیں کامیاب ہوئی، تجارت ہم ان کی تجارت۔ دوسرا معنی فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا، تجارت ہم ان کی تجارت نے۔ ربحت را اور با اور ہا، ربح اس کا معنی ہے کامیاب ہونا یا تجارت کا فائدہ دینا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اقتصاد پر کتابیں لکھی گئی اس میں زیادہ تر ربح فائدہ، منافع اور کامیابی۔ فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا یا نہیں کامیاب ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کان اور نہیں ہے وہ یا نہیں تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہاں مقصد یہ کہ وہ تجارت جو ان کی تھی اس نے فائدہ کیا دینا تھا، جو ان کا رأس المال تھا، یعنی اصل ان کی جو دولت تھی جس کو انہوں نے لگایا تجارت میں، وہ دولت ہی ان کے ہاتھ نہیں آئی، وہ بھی سرے سے چلی گئی۔ جسے انسان کاروبار کرتا ہے اس میں پیسے لگاتا ہے، تو 2-4 لاکھ روپے لگا دیے، اب اگر اس نے فائدہ نہیں دیا تو کم از کم ایسا تو ہو جاتا ہے کہ جو پیسے اس نے لگائے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیسے انہوں نے لگائے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئے، اور اس کا کاروبار نے ان کو منافع بھی نہیں دیا۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، کمثلی کا لفظ معنی ہے مثال کی طرح ہے، الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، لیکن بات لمبی ہوتی ہے تو اس لیے کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، استوقدا جس نے جلائی، نارن آگ۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور مثال قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں ذکر فرمائی ہے، اور مثال سے جو ہے بات بہت زیادہ واضح ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کثیر تعداد میں مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ منافقین کی مثال اس لیے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ منافقین کی تقریباً 3-4 مثالیں اسی رکوع میں ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی مثال ہے مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی، اس شخص کی طرح ہے استوقد، جس نے جلائی نارن، آگ، فلما، تو جب اضاءت، روشن ہوئی، ما، وہ جگہ، حولہ، جو ارد گرد ہے، ہو، اس کے، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی جگہ، اضاءت، روشن ہوئی، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی جگہ۔ اردو میں جو لفظ ماحول استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ ماحول، حول کا معنی ہے ارد گرد، اور ما کا معنی ہے جو، ماحول جو ارد گرد میں ہے۔ ما حولہ، اس کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو گیا، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترک، اور چھوڑ دیا، ہم، ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھتے۔ مثال کی توجیہ، تطبیق جو ہے، یعنی مثال کو فٹ کرنا، جس طرح مفسرین نے لکھا ہے، پہلے وہ ذکر کر دیتے ہیں پھر لفظی تشریح۔ بعض نے اس آیت سے مراد جو ہے وہ منافقین لیے جو مکہ میں تھے، جن کے دلوں میں خالص کفر نہیں تھا لیکن شک موجود تھا، تو ایمان نہیں تھا مضبوط، شک ان کے دلوں میں تھا، تو اس وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے، اور جب ہجرت نہ کر سکے تو پیچھے پھر ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کافروں کے ساتھ رہ کر اور تربیت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت روشنی جو ایمان کی ان کو میسر آئی تھی وہ بھی وہ کھو بیٹھے۔ تو پھر مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ تو آگ جلانے والے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آگ جلائی، ایمان کی آگ۔ تو فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد ماحول جو تھا مکہ وہ اس نور سے چمک اٹھا، تو پھر ایک وقت آیا کہ جب کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ذہب اللہ بنورہم، یہ روشنی اللہ تعالیٰ مکہ سے لے جا کے مدینہ لے آیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ جو مکے میں تھے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جن مفسرین نے اس سے مراد مدینہ کے منافقین لیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ایمان کی روشنی جو ہے وہ روشن کی، ایمان کی آگ جلائی، تو اس سے جو ہے منافقین نے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کی، اور جب ان کو آگے پیچھے ماحول نظر آنے لگا تو پھر انہوں نے اس روشنی کو مزید بڑھانے کی فکر نہیں کی، انتظام نہیں کیا، تو وہ روشنی ان کی بجھ گئی اور یہ اندھیروں میں رہ گئے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے روشنی ہوتی ہے، روشنی کو جلائے رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ بلب لگائیں گے، بجلی کی تاریں لگائیں گے، پیچھے سے جو ہے وہ آپ سے کنیکشن لیں گے، پھر ہر مہینے جو ہے وقتاً فوقتاً اس کا بل ادا کریں گے، اس کے پیسے بھریں گے، تو آپ کو یہ روشنی میسر آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اندھیرا چھا جائے گا۔ اندھیرا لانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس بٹن دبا دیا اور اندھیرا ہو گیا، لیکن روشنی کرنے کے لیے یہ اتنے سارے کام کرنے پڑیں گے، بل ادا کرنا پڑے گا اور بجلی لگوانی پڑے گی، تاریں لگانی پڑے گی اور بلب لگانا پڑے گا، اور وقتاً فوقتاً اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اگر بلب فیوز ہو گیا تو پھر نیا لگانا پڑے گا۔ تو اسی طرح ایمان کی روشنی اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہ بجھ جائے گی۔
اور اسے جلائے رکھنے کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نمازیں، روزے، عبادتیں، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر و اذکار، اعمال کرنے پڑیں گے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، تو ایمان کی یہ روشنی روشن رہے گی، اور اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو یہ بجھ جائے گی۔ منافقین نے اس کی فکر نہ کی تو ان کی روشنی بجھ گئی۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے آگ جلائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذہب اللہ بنارہم، اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو لے گیا، بلکہ فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ آگ جو ہوتی ہے اس میں دو صفتیں ہوتی ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روشنی اور ایک گرمائش، ہیٹ۔ تو وہ جو روشنی ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی اللہ تعالیٰ لے گیا، لیکن یعنی جو آگ کی روشنی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، لیکن جو آگ کی جلن تھی اور ہیٹ تھی، گرمائش تھی، وہ برقرار رہی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ منافقین کے پاس سے آگ کی روشنی چلی گئی اور آگ کی جلن اور تکلیف جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ تو یہ ان کے لیے ایک اور سزا۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے۔ یہ الذی، یہ لفظ واحد ہے، مفرد ہے الذین کا، الذین جو اس سے پہلے بار بار گزرا ہے، اس الذین کا مفرد ہے الذی، الذی وہ شخص اور الذین وہ لوگ، جمع پھرو۔ استوقدا، جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما، تو جب، فاکمنا تو لما، جب، فلما تو جب، اضاءت، روشنی ہوئی، یا اس آگ نے روشن کر دیا، اضاءت ضیاء سے ہے، ضیاء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو ادب ہے، شاعری، شعر و شاعری میں، اور اردو کے جو ادبی کلام ہوتا ہے۔ اضاءت، اس آگ نے روشن کر دیا، ما، اس کو، حولہ، جو اس کے ارد گرد علاقہ تھا، ذہب، تو لے گیا، اللہ، اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی کو۔ یہ ذہب کا لفظی معنی ہوتا ہے جانا، ذہب اللہ، چلا گیا اللہ تعالیٰ، لفظی معنی اس طرح بنے گا بنورہم، ان کی روشنی کے ساتھ۔ تو کسی چیز کو ساتھ لے کے چلنا، یہ چلا جانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا یہ دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر با نہ ہو تو پھر ذہبہ کا معنی ہوگا چلا گیا، لیکن اس کے بعد کا جو لفظ ہوتا ہے اس پہ شروع میں اگر با داخل ہو، اس کے شروع میں با ہو، جیسے یہ ہم بنورہم، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لے گیا۔ تو یہاں یہ معنی ہوگا ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنوری، روشنی کو، ہم، ان کی، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکا، اور چھوڑ دیا۔ ترکا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھئی اس کام کو ترک کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو فوت شدہ مرحوم شخص پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، تو وہ اسی لفظ سے نکلے ہوا، ترکہ، اور چھوڑ دیا، ہم، ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے اندھیرا، اور اس کی جمع ظلمات، اندھیرے، وہ ترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ اب جو نور تھا اس کو مفرد ذکر کیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، اور جو اندھیرا ہے اس کو جمع ذکر کیا، ظلمات، کہ نور ایک ہی ہے، ایمان کا نور، اسلام کا نور، قرآن و حدیث کا نور، جبکہ اندھیرے جو ہے وہ کئی قسم کے، شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، اور شک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، تو کئی قسم کے اندھیرے ہیں، اس لیے اسے جمع ذکر فرمایا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ کچھ نہیں دیکھتے، بصارت سے
لفظ نکلا ہے جیسے اوپر کی آیتوں میں گزرا ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نظروں پہ یا ان کی آنکھوں پہ، تو اسی ابصار سے لا یبصرون، یہ اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ اب کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ منافقین کی ایک سزا بھی ہے۔ تو اس لیے کہ ایمان والے کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور اس روشنی کی حفاظت اور اس روشنی کو بڑھانے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ روشنی کم نہ ہو، بجھے نہ، اور یہ روشنی انسان کے ساتھ موجود ہو کہ کل قیامت کے دن پھر اس روشنی اور قیامت سے پہلے قبر میں بھی یہ روشنی کام دے سکے اور قیامت کے دن بھی پھر یہ روشنی کام دے سکے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے لیا یا جنہوں نے اختیار کیا، یہ لفظی معنی جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما، تو نہیں، ربحت، کامیاب ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، فما، تو نہیں، ربحت، فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہیں تھے یہ منافقین، مہتدین، ہدایت پانے والے، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد، جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما، تو جب، اضاءت، روشنی ہوئی، ما حولہ، اس کے ارد گرد میں، فلما، تو جب، اضاءت، آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفتوں سے، خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔